بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کسی نے پوچھا، آپ کو کب سے معلوم ہوا کہ آپ اللہ تعالیٰ کے ولی ہیں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا، میں 12 برس کا تھا کہ اپنے شہر کے مدرسے میں پڑھنے کے لیے جایا کرتا تھا تو میں اپنے ارد گرد فرشتوں کو چلتے دیکھتا تھا، اور جب مدرسے پہنچتا تو میں انہیں یہ کہتے ہوئے سنتا کہ ہٹ جاؤ، اللہ تعالیٰ کے ولی کو بیٹھنے کے لیے جگہ دو۔ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے زمانہ میں ایک ولی کامل کو ولایت سے محروم کر دیا گیا، یعنی اس کی ولایت چھین لی گئی اور لوگ اسے مردود کہنے لگے۔ اس نے اپنے زمانہ کے 360 اولیاء کاملین سے اپنی ولایت کی واپسی کے لیے دعا کروائی۔ سب نے اس کے لیے اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کی، لیکن مراد حاصل نہ ہوئی۔ اولیاء کرام میں سے بعض نے اس کا نام جب لوح محفوظ پر بد نصیبوں کی فہرست میں لکھا ہوا دیکھا تو اسے کہا کہ اب تم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اس کے بعد اس کا چہرہ سیاہ ہو گیا۔ وہ پریشانی کی حالت میں اولیاء کے سلطان حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور اپنا سارا قصہ بیان کر دیا۔ ولیوں کے سردار حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، آ جاؤ، اگر تم مردود ہو گئے ہو تو کیا ہوا، میں تمہیں اللہ پاک کے حکم سے مقبول بنا سکتا ہوں۔ اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے لیے دعا فرمائی تو اللہ پاک کی طرف سے جواب آیا، اے عبد القادر، کیا تمہیں علم نہیں کہ 360 اولیاء کاملین اس کے لیے دعا کر چکے ہیں؟ میں نے ان کی دعا قبول نہ کیا کیونکہ ان کا نام لوح محفوظ میں بدبخت لکھا جا چکا ہے۔ غوث پاک اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، اے میرے اللہ، تو رد کیے ہوئے کو مقبول اور مقبول کو رد کیا ہوا بنانے پر قادر ہے۔ اے میرے کریم اللہ، اگر تیرا یہی ارادہ ہے کہ یہ شخص مردود رہے تو مجھے اس کے مقبول بنانے کی دعا کرنے کی توفیق کیوں عطا کی؟ اللہ پاک کی طرف سے جواب آیا، اے عبد القادر، ہم نے اس کو تمہارے سپرد کر دیا، جو چاہو کرو، تمہارا مقبول میرا مقبول، تمہارا رد کیا ہوا میرا ہاں بھی رد کیا ہوا ہے۔ اس کے بعد سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو چہرہ دھونے کا حکم دیا تو اللہ پاک نے اس کا نام بدبختوں سے مٹا کر خوش بختوں کی فہرست میں لکھ دیا۔ اللہ پاک کی بارگاہ سے خطاب ہوا، اے عبد القادر، ہم نے تجھے عدل و انصاف کے اختیارات عطا کیے ہیں، تمہارا مقبول ہماری بارگاہ میں مقبول ہے، اگر تمہارے ہاں اس کی کوئی عزت نہیں تو ہماری بارگاہ میں بھی اس کی عزت نہیں۔ ایک دفعہ ایک بزرگ غوث پاک کے جلسے میں شریک تھے، لوگوں کا ہجوم تھا، اتنے میں بزرگ کو اچانک حاجت پیش آ گئی۔ پہلے تو کنٹرول کرتے رہے لیکن پھر بات برداشت سے باہر ہوتی گئی۔ بزرگ نے دائیں طرف نظر دوڑائی، 20,000 لوگوں کا ہجوم تھا۔ بائیں جانب دیکھا، 30,000 لوگ جمع تھے۔ پیچھے نظر ماری تو 50,000 لوگ کھڑے تھے۔ ان لوگوں کو چیر کر باہر جانا ممکن نہیں تھا۔ حاجت اب کنارے پر پہنچ چکی تھی اور اگر چند لمحوں کے اندر اندر کوئی سبیل نہ بنتی تو بزرگ کو وہیں یہ مشکل کام کرنا پڑتا۔ بزرگ نے سامنے دیکھا اور اپنے دل میں کہا کہ غوث پاک، میں کیا کروں؟ غوث پاک نے اس کی یہ بات سن لی اور اپنا ایک رومال ہوا میں پھینکا جو کہ تیرتا ہوا اس بزرگ کے منہ پر آ گرا۔ بزرگ نے رومال پیچھے ہٹایا تو کیا دیکھتا ہے کہ وہ ایک جنگل میں ہے جہاں نہ کوئی انسان، نہ چرند، نہ پرند۔ بزرگ نے ایک کونے میں رفع حاجت کی، پھر کہیں سے پانی لے کر وضو کیا، اور اب بزرگ سوچ رہا تھا کہ واپس غوث پاک کی محفل میں کیسے جایا جائے۔ وہ رومال خود بخود بزرگ کے چہرے پر دوبارہ آ گیا اور اگلے ہی لمحے وہ بزرگ واپس غوث پاک کی محفل میں پہنچ چکا تھا۔ حضرت سیدنا محی الدین شیخ عبد القادر جیلانی قطب ربانی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں دیکھا کہ عرض کر رہا ہے کہ حضور، میں آپ سے کوئی کرامت دیکھنا چاہتا ہوں تاکہ میرا دل اطمینان پائے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، تم کیا چاہتے ہو؟ اس نے کہا، میں غیب سے سیب چاہتا ہوں، اور پورے عراق میں اس وقت سیب نہیں ہوتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ہوا میں ہاتھ بڑھایا تو 10 سیب آپ رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ میں تھے۔
آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ان میں سے ایک اس کو دیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ تعالی نے اپنے ہاتھ والے سیب کو کاٹا تو نہایت سفید تھا، اس سے مشکی سی خوشبو آتی تھی۔ اور المسترد نے اپنے ہاتھ والے سیب کو کاٹا تو اس میں کیڑے تھے۔ وہ کہنے لگا، یہ کیا بات ہے؟ میں نے آپ رحمۃ اللہ علیہ تعالی کے ہاتھ میں نہایت عمدہ سیب دیکھا۔ آپ نے فرمایا، ابو المظفر، تمہارے سیب کو ظلم کے ہاتھ لگے تو اس میں کیڑے پڑ گئے۔ امام الحافظ عبد الغنی المقدسی بیان کرتے ہیں کہ میں نے اس دور کے بغداد کے نحو کے امام ابو محمد خشاب نحوی سے کہتے ہوئے سنا کہ میں نحو کا امام تھا، غوث اعظم کی بڑی تعریف سنتا تھا مگر کبھی ان کی مجلس میں نہیں گیا تھا۔ یہ نحوی لوگ تھے، اپنے کام میں لگے رہتے تھے، ضرب یضرب میں لگے رہتے، انہیں ایک ہی ضرب آتی، دوسری ضرب یعنی ضرب قلب سے دلچسپی نہیں ہوتی۔ کہتے ہیں کہ ایک دن خیال آیا، آج جاؤں اور سنوں تو صحیح شیخ عبد القادر جیلانی کیا کہتے ہیں۔ میں گیا اور ان کی مجلس میں بیٹھ کر انہیں سننے لگا۔ میں نحوی تھا، اپنے گھمنڈ میں تھا، لہٰذا مجھے ان کا کلام کوئی بہت زیادہ شاندار نہ لگا۔ میں نے دل میں کہا، آج کا دن میں نے ضائع کر دیا۔ بس اتنا خیال دل میں آنا تھا کہ ممبر پر دوران خطاب سیدنا غوث العظم مجھے مخاطب ہو کر بولے، اے محمد بن خجاف نحوی، تم اپنی نحو کو خدا کے ذکر کی مجلسوں پر ترجیح دیتے ہو، یعنی جس کے پیچھے تم پھرتے ہو ہم نے وہ سارے گزارے ہوئے ہیں، اور ہمارے قدموں میں بیٹھو، تمہیں نحو بھی سکھا دیں گے۔ امام محمد بن خشاب نحوی کہتے ہیں کہ میں اسی وقت طائب ہو گیا، آپ کی مجلس میں گیا اور سالہ سال گزارے۔ خدا کی قسم، ان کی صحبت اور مجلس سے اکتساب کے بعد نحو میں وہ ملک نصیب ہوا جو بڑے بڑے ائمہ نحو کی کتابوں سے نہ مل سکا تھا۔ حضرت سیدنا ابو عمر و عثمان اور حضرت سیدنا ابو محمد عبد الحق رحمۃ اللہ علیہ تعالی فرماتے ہیں کہ ہم حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ تعالی الاکرام کے دربار میں حاضر تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ تعالی نے وضو کر کے لکڑی کی بنی ہوئی چپلیں پہنی اور 2 رکعتیں پڑھیں، بعد سلام ایک زوردار نعرہ گایا اور ایک کھڑاؤں میں ہوا میں پھینکی، پھر دوسرا نعرہ مارا اور دوسری کھڑاؤں پھینکی، دونوں چپلیں آنا فانا ہماری نگاہوں سے غائب ہو گئیں۔ پھر تشریف فرما ہوئے، ہیبت کے سبب کسی کو پوچھنے کی جرت نہ ہوئی۔ کچھ دن کے بعد عجم سے ایک قافلہ حاضر بارگاہ ہوا اور کہا، یعنی ہمارے پاس شیخ عبد القادر کی ایک نظر ہے، ہم نے غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ تعالی سے اس نظر کے لیے میں نے اذن طلب کیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ تعالی نے فرمایا، لے لو۔ تاجروں نے 1 من ریشم، کچھ کپڑے کے تھان، سونا اور حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ تعالی کی وہ چپلیں جو اس روز ہوا میں پھینکی تھی پیش کی۔ ہم نے حیرت سے پوچھا، یہ چپلیں تمہارے پاس کہاں سے آئیں؟ کہاں، ہم سفر میں تھے کہ کچھ راہزن یعنی ڈاکو جن کے 2 سردار تھے ہم پر آ پڑے، ہمارے مال لوٹے اور کچھ آدمی قتل کیے اور ایک نالے میں تقسیم کو اترے۔ ہم نے آپس میں کہا، بہتر ہو کہ اس وقت ہمیں اپنے شیخ حضور غوث اعظم کو یاد کریں اور نجات پانے پر ان کے لیے کچھ مال نظر فرمائیں گے۔ ہم نے حضور غوث اعظم پاک کو یاد کیا ہی تھا کہ 10 عظیم نعرے سنے جن سے جنگل گونج اٹھا، اور ہم نے راہزنوں کو دیکھا کہ ان پر خوف چھا گیا۔ ہم سمجھے ان پر کوئی اور ڈاکو آ پڑے، وہ آ کر ہم سے بولنے، او اپنا مال لے لو اور دیکھو ہم پر کیا مصیبت پڑی ہے۔ وہ ہمیں اپنے دونوں سرداروں کے پاس لے گئے، ہم نے دیکھا کہ وہ مرے پڑے ہیں اور ایک کے پاس ایک چپل پانی سے بھیگی رکھی ہے، اور پھر ڈاکو نے ہمارا سارا مال لوٹا دیا۔ ایک شخص حضرت سیدنا محی الدین شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ تعالی کی خدمت میں آیا اور عرض کرنے لگا، میں اصبہان کا رہنے والا ہوں، میری ایک بیوی ہے جس کو اکثر مرگی کا دورہ رہتا ہے اور اس کو کسی تعویذ کا اثر نہیں ہوتا۔ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی قطب ربانی غوث السمدانی رحمۃ اللہ علیہ تعالی فرمایا کہ ایک جن ہے جو وادی سرادیب کا رہنے والا ہے، اس کا نام خانس ہے، اور جب تیری بیوی پر مرگی آئے تو اس کے کان میں یہ کہنا، اے خانس، تمہارے لیے شیخ عبد القادر جو کہ بغداد میں رہتے ہیں ان کا فرمان ہے کہ آج کے بعد پھر نہ آنا ورنہ ہلاک ہو جائے گا۔
تو وہ شخص چلا گیا اور 10 سال تک غائب رہا۔ پھر وہ آیا اور ہم نے اس سے دریافت کیا تو اس نے کہا کہ میں نے شیخ کے حکم کے مطابق کیا، پھر اب تک اس پر مرگی کا اثر نہیں ہوا۔ جھاڑ پھونک کرنے والوں کا مشترکہ بیان ہے۔ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کی زندگی مبارک میں 40 برس تک بغداد میں کسی پر مرگی کا اثر نہیں ہوا۔ جب آپ رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ نے وصال فرمایا تو وہاں مرگی کا اثر شروع ہو گیا۔ ایک دفعہ خانقاہ میں ایک باپردہ خاتون اپنے منع کی لاچار لاش چادر میں لپٹائے سینے سے چمٹائے زور و قطار رو رہی تھی۔ اتنے میں ایک مدنی منا دوڑتا ہوا آتا ہے اور ہمدردانہ لہجے میں اس خاتون سے رونے کا سبب دریافت کرتا ہے۔ وہ روتے ہوئے کہتی ہے، بیٹا، میرا شوہر اپنے لخت جگر کے دیدار کی حسرت کے لیے دنیا سے رخصت ہو گیا۔ یہ بچہ اس وقت پیٹ میں تھا اور اب یہی اپنے باپ کی نشانی اور میری زندگی گانی کا سرمایہ تھا۔ یہ بیمار ہو گیا۔ میں اسے اس خانقاہ میں دم کروانے لا رہی تھی کہ راستے میں اس نے دم توڑ دیا ہے۔ میں پھر بھی بڑی امید لے کر یہاں حاضر ہو گئی کہ اس خانقاہ والے بزرگ کی ولایت کی ہر طرف دھوم ہے اور ان کی نگاہ کرم سے اب بھی بہت کچھ ہو سکتا ہے، مگر وہ مجھے صبر کی تلقین کر کے اندر تشریف لے جا چکے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ خاتون پھر رونے لگی۔ مدنی منع کا دل پگھل گیا اور اس کی رحمت بری زبان پر یہ الفاظ کھیلنے لگے، محترمہ، آپ کا منع مرا نہیں ہوا بلکہ زندہ ہے، دیکھو تو صحیح وہ حرکت کر رہا ہے۔ دکھیاری ماں نے بےتابی کے ساتھ اپنے منع کی لاش پر سے کپڑا اٹھا کر دیکھا تو وہ سچ مچ زندہ تھا اور ہاتھ پیر ہلا کر کھیل رہا تھا۔ اتنے میں خانقاہ والے بزرگ اندر سے واپس تشریف لائے۔ بچے کو زندہ دیکھ کر ساری رات سمجھ گئے اور لاٹھی اٹھا کر یہ کہتے ہوئے مدنی منع کی طرف لپکے کہ تو نے ابھی سے تقدیر خداوندی عز و جل کے سربستہ راز کھولنے شروع کر دیے ہیں۔ مدنی منع وہاں سے بھاگ کھڑا ہوا اور وہ بزرگ اس کے پیچھے دوڑنے لگے۔ مدنی منع یکا یک قبرستان کی طرف مڑا اور بلند آواز سے پکارنے لگا، اے قبرستان والو، مجھے بچاؤ۔ تیزی سے لپکتے ہوئے بزرگ اچانک ٹھٹک کر رک گئے، کیونکہ قبرستان سے 300 مردے اٹھ کر اسی مدنی منع کی ڈھال بن چکے تھے اور وہ مدنی منع درد کھڑا اپنا چہرہ دور کھڑا اپنا چاند سا چہرہ چمکاتا مسکرا رہا تھا۔ اس بزرگ نے بڑی حسرت کے ساتھ مدنی منع کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، بیٹا، ہم تیرے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتے، اس لیے تیری مرضی کے آگے اپنا سر تسلیم خم کرتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں وہ مدنی منع کون تھا؟ اس مدنی منع کا نام شیخ عبد القادر تھا اور آگے چل کر وہ غوث العظم علیہ رحمۃ اللہ علیہ کرام کے لقب سے مشہور ہوئے، اور وہ بزرگ ان کے نانا جان حضرت سیدنا عبداللہ صومعی علیہ رحمۃ اللہ علیہ القوی تھے۔ غوث العظم رحمۃ اللہ علیہ کرام مادر زاولی تھے۔ دوستو، غوث العظم رحمۃ اللہ علیہ الکرام مادر زاد ولی تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ بھی ابھی ماں کے پیٹ میں تھے، اور ماں کو جب چھینک آتی اور اس پر وہ الحمدللہ کہتی تو آپ رحمۃ اللہ علیہ پیٹ ہی میں جواباً یرحمک اللہ کہتے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ یکم رمضان المبارک بروز پیر صبح صادق کے وقت دنیا میں جلوہ گر ہوئے۔ اس وقت ہونٹ آہستہ آہستہ حرکت کر رہے تھے اور اللہ اللہ کی آواز آ رہی تھی۔ جس دن آپ رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت ہوئی، اس دن آپ رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کے دیار ولادت جیلان شریف میں 1100 بچے پیدا ہوئے، اور وہ سب کے سب لڑکے تھے اور سب ولی اللہ بنے۔ غوث العظم علیہ رحمۃ اللہ علیہ کرام نے ہی پیدا ہوتے ہی روزہ رکھ لیا، اور جب سورج غروب ہوا اس وقت ماں کا دودھ نوش فرمایا۔ سارا مہینہ آپ رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کا یہی معمول رہا۔ 5 برس کی عمر میں جب پہلی بار بسم اللہ پڑھنے کی رسم کے لیے کسی بزرگ کے پاس بیٹھے تو اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھ کر سورۃ فاتحہ اور عالم سے لے کر 18 پارہ روشن پڑھ کر سنا دیے۔
اس بزرگ نے کہا بیٹے اور پڑھیے۔ فرمایا بس مجھے اتنا ہی یاد ہے، کیونکہ میری ماں کو بھی اتنا ہی یاد تھا۔ جب میں اپنی ماں کے پیٹ میں تھا اس وقت وہ پڑھا کرتی تھی، میں نے سن کر یاد کر لیا تھا۔ جب آپ رحمۃ اللہ علیہ تعالی لڑک پان میں کھیلنے کا ارادہ فرماتے، غیب سے آواز آتی، اے عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ، ہم نے تجھے کھیلنے کے واسطے پیدا نہیں کیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ تعالی مدرسے میں تشریف لے جاتے تو آواز آتی، اللہ عز و جل کے ولی کو جگہ دے دو۔ تو دوستو یہ تھی حضرت غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی تھوڑی سی کرامات۔